अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, वैसे तो इस्लामाबाद ख़बरों से और सालसी थ्योरी से भरा हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे हकीकत की। और हकीकत इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म के माबैन जो तनाज़ा है वो बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़िताब में इलेक्शन कमीशन पे मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए। आज इलेक्शन कमीशन ने उनकी न फ़क़त वज़ाहत कर दी, लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब की तबीयत भी साफ़ कर दी और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन कमीशन पे कचरा न फेंका जाए, बल्कि हमें काम करने दिया जाए। फ़कत बात यहाँ तक नहीं रुकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस जवाब को नापसंद किया है, नागवार गुजरा है वफाकी हुकूमत को ये जवाब, और वफाकी हुकूमत ने उससे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जवाब दिया है। जो वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन आज जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसके तफसीलात बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से नोटिस लिए हैं वो भी हम आप इस वीडियो में बताएंगे, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है वज़ीर-ए-आज़म को वो भी खुलकर आज उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोग्राम कितना पसंद आया, और उन्हीं कमेंट्स की वजह से अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंट के कायदे-ए-वान, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे संगीन इल्ज़ामात लगाए कल, और वो बहुत गुस्से में थे। गुस्से में इस वजह से भी थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पसंद के जो उम्मीदवार और इस्लामाबाद में अक्सरियत के बावजूद उनके जो सेनेट के उम्मीदवार थे हाफिज़ शेख, वो इलेक्शन हार गए सेनेट का, और यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए। हुकूमत की रिपोर्ट्स, वज़ीर-ए-आज़म की रिपोर्ट्स जो थी मुख्तलिफ़ इदारों को, उसमें यह कहा गया था, उनमें रिपोर्ट्स वही थी जो शेख रशीद की आखिरी लम्हात में रिपोर्ट थी, यानी हम 180 वोट लेकर जीतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो मुलाकातें की थी उनमें से उनको अंदाज़ा था कि सब मुलाकातें कामयाब हैं और सब मेंबरान मेरे साथ हैं और हाफिज़ शेख को वो वोट दे देंगे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। और रिज़ल्ट जो आया वो रिज़ल्ट बिल्कुल हाफिज़ शेख के मुखालिफ आया। हाफिज़ शेख जीत नहीं सके। लेकिन इसमें जो इमरान खान या उनके जो वफाकी वज़ीर या शहरियार आफरीदी, उन्होंने जो ब्लंडर्स किए उनको भी जहन में रखना चाहिए, और इस हकीकत को भी मानना चाहिए कि अब्दुल हफीज़ शेख कोई सियासतदान नहीं है। अब्दुल हफीज़ शेख किसी कहाँ के बंदे हैं, किस इदारे ने उन्हें एडजस्ट किया है, फिर न फ़क़त लोकल यानी लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। फिर ये जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की जो मुआशी नाकामियाँ हैं, जिसको वो कहते हैं कि फिगर्स अशारिये अच्छे हो रहे हैं, अशारिये ये हो रहे हैं, फ़लाँ की रिपोर्ट ये है, फ़लाँ की रिपोर्ट ये, उसको नहीं। पब्लिक या पॉलिटिकल जो पब्लिक देखती है वो पब्लिक ये देखती है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, बेरोज़गारी कितनी हुई है, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या फ़र्क आया है, गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग चले गए हैं, आटा पहले कितने 3 साल पहले आटे का भाव क्या था, चीनी का भाव क्या था, दालें घी का भाव क्या था। पब्लिक ये चीज़ देखती है। जब पब्लिक उस पर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं और जिनको पब्लिक की सपोर्ट है, तो वो इन चीज़ों को कैश भी कराते हैं। मतलब पब्लिक जो डिमांड्स होती हैं, जो मुतालबात होते हैं, वो फिर सियासतदानों या सियासी जमातों, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों के ज़बान पे आ जाते हैं, और फिर वो इन चीज़ों को कैश कराते हैं। तो जो अब्दुल हफीज़ शेख ने मुल्क की मईशत के साथ जो हाल किया है, वो मंजूरी तो इमरान खान की थी, ज़िम्मेवारी भी उनकी थी, क्योंकि वो बड़े तगड़े होकर इधर से धरने में निकल के रावलपिंडी जा रहे थे हंस के मौलाना ताहिर कादरी के साथ, और फिर ये सारा सेटअप बना। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, लेकिन ज़िम्मेवारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की थी कि वो उन्होंने अगर टिकट दिया था इस्लामाबाद से तो फिर जीत कर दिखाते। और इमरान खान ने इस सारे जो सेनेट के इंतखाबात थे उनको बिल्कुल लाइट लिया, बल्कि उनको ये तो इल्म था कि जो सूबों में यानी पंजाब KP के या सिंध में हो सकता है गड़बड़ हो, सेनेटर मेरे जो जिस तरह पहले बिक गए थे तो इस तरह वो चले जाएं, दूसरी जमातों को वोट दे, ये खदशा था। लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से, अब्दुल हफीज़ शेख के हवाले से एक सेफ साइड
معاملات کی رکھی کہ عبدالحفیظ شیخ کے معاملے میں جو کوئی مقابلہ نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی کے پاس اپوزیشن کے 160 ووٹ ہیں. لیکن ہم نے اس سے پہلے پروگرام کیا تھا یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کے لیے مختلف محرکات اور مختلف عنصر شامل ہیں، کیونکہ اس میں سرائکی ویلڈ کا عنصر ہے، اس میں جی ڈی اے بھلے نہیں ہو لیکن کافلی کا عنصر شامل ہے، اس میں ذاتی تعلق واسطہ شامل ہے، اس میں جے کے ٹی یعنی جہانگیر ترین کا عنصر شامل ہے، اور یہ تمام چیزیں ثابت بھی ہوئیں اور یوسف رضا گیلانی جیت گیا. اب اس الیکشن ہارنے کے بعد کیا ہوا ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ تو اس الیکشن ہارنے کے بعد یہ ہوا کہ وزیر اعظم کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات وزیر اعظم کی فرمائش پہ ہوئی، ان کی ریکویسٹ پہ ہوئی، اور کچھ اس حوالے سے خبریں بھی لگی ہیں کہ جو وزیر اعظم نے ان کو یہ سارا شکوہ شکایت کی، لیکن وہ تو کام تو ہو گیا تھا، اور کام ہو جانے کے بعد یہ شکوہ شکایت ان سے کرنا برل یہ بنتا نہیں تھا، اور اس میں وہ کچھ ہیلپ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ انتخابات ہو گئے، نتیجہ آ گیا ریٹرننگ آفیسر کا، اور یہ سب چیزیں نوٹیفائی ہو جانی ہیں. لیکن یہ جو وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا اس میں الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے نشانہ بنایا وہ فقط اس وجہ سے بنایا کہ حفیظ شیخ کامیاب نہیں ہو سکے. اس پہ الیکشن کمیشن نے زبردست جواب دیا. ایک تو یہ جواب دیا کہ ایک الیکٹورل کالج، ایک یعنی پولنگ اسٹیشن، ایک ریٹرننگ آفیسر، ایک پولنگ کا عملہ، ایک چھت کے نیچے ایک کینڈیڈیٹ جیت گیا پی ٹی آئی کا، ایک ہار گیا، اور جو جیت گیا وہ ٹھیک ہے، جو ہار گیا اس میں الیکشن کمیشن کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن نے یہ بات کی کہ آپ یہ کسی آئینی ادارے پہ اس طرح کچرا نہ پھینکیں، ہم کسی کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتے، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے. یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر اور پوری الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے سامنے مختلف 5 ججوں کے جو سوالات کے جواب دیتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور ایک کانفیڈنٹ جو تھا کانفیڈنس چیف الیکشن کمشنر یا ان کے وکیل، اس کا جو وہ اظہار کر رہے تھے اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم وہی کریں گے جو کانسٹیٹیوشن جس کی اجازت دیتا ہے، جس کی قانون اجازت دیتا ہے. تو سپریم کورٹ نے پھر ان کی بات کو تسلیم بھی کیا، اور بات تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے پھر جب رائے دی صدارتی ریفرنس میں، پھر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ووٹ کی سیکریسی ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، تاحیات نہیں ہوتی، ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن باقی تمام جو جزیات تھی، جو تمام باتیں تھیں، وہ الیکشن کمیشن کی تسلیم کی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ ہی ہوتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی بات تھی، یہ الیکشن کمیشن کا نہیں. الیکشن کمیشن کا موقف تھا، اس کو انڈورس کیا سپریم کورٹ نے، اور پھر رائے دے دی. بنیادی طور پہ تو وزیر اعظم صاحب اس رائے پہ ناخوش ہیں. بنیادی طور پہ تو جو سپریم کورٹ نے رائے دی، یہ غصہ سارا وفاقی حکومت کو یہی ہے کہ ہماری جو خواہش تھی وہ اس کو مطلب اس پہ رائے کیوں نہیں دی گئی. جیسا کہ اٹارنی جنرل کے جو دلائل تھے وہ بھی اسی بنیاد پہ تھے کہ آئین کے تحت نہیں ہوتے، قانون کے تحت سینٹ انتخابات خفیہ نہیں رہنا چاہیے. پھر آخری لمحات میں انہوں نے بار کوڈ یا سیریل نمبر کا کہا، لیکن کوئی بات نہیں مانی گئی. تو وزیر اعظم کا غصہ سپریم کورٹ پہ تھا، نکالا الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے پھر جو بیان جاری کیا اس میں وزیر اعظم کی طبیعت صاف کر دی، لیکن معاملہ یہاں پہ نہیں رکا. الیکشن کمیشن نے ایک بہترین قسم کی جو لینگویج ہوتی ہے، اچھے الفاظ انہوں نے چنے اور وزیر اعظم کو جواب دیا، اور وزیر اعظم کو یہ کہا کہ آپ کے اگر پسند کے نتائج، مطلب دوسری زبان میں میں کہوں کہ وہ اگر آ جائیں تو وہ آپ کو قبول ہیں. تینوں صوبوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ آپ کے نتائج قبول ہیں، فقط ایک نشست پہ آپ کو نتائج قبول ہے. تو وزیر اعظم کو اس ہار کے بعد جو کچھ فیڈ بیک ملا ہے یہ ان کا خطاب اس کا مظہر تھا، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا ہے وہ پرائم منسٹر کو ایک ایسا جواب تھا ایک آئینی ادارے کی طرف سے کہ اس کے بعد ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ سمجھے نہیں. ویسے تو الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 10 جو ہے، الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 10 وہ الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹس کے پاور دیتا ہے. وہ کسی کو بھی اگر سمجھیں کہ یہ ان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے یا ان کی تضحیق کر رہا ہے، ان کے احترام جو آئینی ڈیوٹیز ہیں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل، ان میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو ان کو توہین عدالت ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی یہی توقع کی جا رہی تھی کہ ان کا جو بیان
جو شدید حملہ تھا الیکشن کمیشن پر، مطلب ایک آپ آئینی ادارے کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کروا رہا ہے، وہ اخلاقی طور پہ دیوالیہ نکال رہا ہے ملک کا، مطلب اس سے کیا تاثر جاتا ہے. تو ایک شدید حملہ تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور فقط پریس ریلیز تک اپنے آپ کو محدود رکھا. لیکن اس کے فوری بعد جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو وزیر اعظم کے بیان پہ دکھ کا اظہار نہیں لیکن شرم کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. اٹ مینس کہ الیکشن کمیشن شرم نہیں کر رہا، شرمندہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف بیان جو ہے وہ غیر مناسب ہے، بیان غیر مناسب ہے. اچھا وزیر اعظم صاحب یہ جو کہتے ہیں ایک قانون ہو، تو ایک قانون تو پھر جو صادق سنجرانی کی سینٹ الیکشن تھا وہ 2018 میں وہ بھی ایک قانون، مطلب 36 کل ملا کے جو تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے وہ ووٹرز تھے، 64 جو ووٹرز اپوزیشن کے تھے، لیکن سینٹ چیئرمین ان کا بن گیا. پھر جو ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک آئی اس پہ بھی یہ خاموش رہے. تو قانون اگر ایک ہونا چاہیے تو پھر عدم اعتماد تحریک جو صادق سنجرانی کے خلاف ناکام ہوئی اس میں کس کا تھا، اس میں بات کرنی چاہیے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ وفاقی وزراء نے پھر الیکشن کمیشن کو جواب دیا ہے، اور وہ خطرناک حد تک اس کے لیے جو الفاظ چنے گئے ہیں وہ بھی اتنے مہذب نہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شرمندہ ہونا چاہیے. بھائی کیوں شرمندہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، وزیر اعظم نے حملہ کیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جواب دینا اس پہ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فوری طور پہ فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے فوری طور پہ اس کی سماعت کریں، پھر اس پہ فیصلہ دیں. یہ شبلی فراز تو یہی کہہ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ جوڈیشل ادارہ ہے، ان کو رپلائی نہیں دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خاموش رہیں، پھر کسی فیصلے کے ذریعے رپلائی دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن وہ نہیں کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں کریں گے. آئین اور قانون میں، ویسے آئین اور قانون ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ والا جو معاملہ ہے اس کا بھی فیصلہ جلدی کریں، اور فیصل وابڈا کا جو پٹیشن اس کے خلاف ہے اس پہ بھی فوری طور پہ کارروائی کی جائے اس صورتحال میں. تو یہ الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم کے مابین جو ہے وہ یہ تھوڑی تنازع تیز ہو گیا. ابھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اگلا لاہے عمل اس پہ کیا ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نیر بخاری، ان کی درخواست تھی کہ پی ٹی آئی کی ایک عورت لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم نے 50 کروڑ روپے دیے ہیں، تو اس کا نوٹس لیا ہے، اس کی ہیئرنگ رکھ دی ہے 11 مارچ کو. اور 11 مارچ کو نیر بخاری کی جو درخواست ہے اس پہ پہلی سماعت ہوگی. دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا نوٹس لیتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ پی ٹی آئی فنڈنگ اور وزیر اعظم کے مابین ہے. اس پہ ہی کچھ اگر الیکشن کمیشن کرتا ہے تو وہ 11 مارچ کو ہی دیکھیں گے. لیکن یہ تنازع بالکل بڑھ گیا ہے یہ آپ کو، اور یہ کوئی اچھی خبر اس حوالے سے نہیں ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم کو اس طرح جذباتی بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات پھر اچھے نہیں نکلتے. آج کے لیے اتنا دیجیے اجازت. اللہ حافظ.